بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات، سب سے اہم دن اور عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال بھر میں وہ ہے 10 ذی الحج کا دن، جس دن ہم عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، جس دن کو یوم النحر قرار دیا گیا، یعنی قربانی والا دن. حاجی حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اور جو غیر حاجی ہیں ہر ایک اپنے اپنے مقام پر نماز عید کے بعد کیا ہے قربانی کرتا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم دن، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ کیا یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے سال بھر میں، یا کہ یوم النحر 10 ذی الحج قربانی والا دن سب سے افضل دن ہے؟ تو شیخ الاسلام نے جواب میں کہا کہ ہفتے بھر میں سب سے اہم دن وہ جمعے کا دن ہے، لیکن سال بھر میں سال کے اعتبار سے سب سے اہم دن، عظیم دن، سب سے بڑا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ 10 ذی الحج یعنی یوم النحر قربانی والا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر ثم یوم القر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن تمام ایاموں میں وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن، ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یعنی یوم النحر کے بعد سب سے افضل دن وہ یوم القر یعنی عید کے بعد والا دن 11 ذی الحج. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ سب سے عظیم اور سب سے اہم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ 10 ذی الحج کا دن ہے. اور اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دن سب سے عظیم دن قرار دیا گیا پورے سال بھر میں. سب سے اہم وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے حضرات کہ اس دن حجاج سب سے زیادہ اعمال کو کیا ہے انجام دیتے ہیں. یعنی حاجی سب سے زیادہ جن اعمال کو جو ایک دن میں انجام دیتا ہے، یعنی بیت رمی ہے، سر کے بال نکالنا ہے، اور اسی طرح قربانی کرنا ہے یعنی جانور ذبح کرنا ہے، طواف افاضہ وغیرہ ہے، یہ سب کیا ہے قربانی والے دن ہی یعنی یوم النحر 10 ذی الحج کو ہی انجام دیتے ہیں. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے عظیم دن ہے. اور ایک عظیم عبادت بھی اس دن کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے لیے کیا ہے جانور کا خون بہایا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے. اس دن میں کچھ مسنون اعمال ہیں اور کچھ اہم اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا ضروری ہوگا اور بہتر ہوگا. نمبر 1 کہ وہ یہ کہ 10 ذی الحج کو نماز عید کے لیے ہم عیدگاہ جائیں، یا اگر مسجد میں ہو رہی مسجد جائیں، یا آج کے ماحول میں امسال جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت آج بھی کیا ہے اس عید میں پچھلی عید یعنی عید الفطر جیسے شاید جو ہے مسجد بعض علاقوں میں بند ہو یا بڑے مجمع سے اکٹھا ہو کر نماز پڑھنے سے روکا جائے ہمیں، تو ہم جو ہے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں یا گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ گھر میں کیا ہے نماز عید کیا ہے ادا کر لیں. اور نماز عید کے لیے کیا ہے جانتے ہیں کہ ہمیں اہتمام کرنا ہے. اگر نماز عید کے لیے ہم جائیں، نہانا دھونا اور عمدہ کپڑا پہننا ہے، اور اسی طرح غسل کرنا بھی کیا ہے مستحب ہوگا، افضل ہوگا، جیسے کہ بعض صحابہ کرام اور تابعین سے یہ عمل کیا ہے ثابت ہے. اسی طرح بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے والے دن نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھایا پیا جائے. نماز عید سے جب لوٹ کر کے آئے اس کے بعد جانور ذبح کرے. اس کے بعد جب جانور ذبح ہو، قربانی کے گوشت کے ذریعے اس دن کا اس کے کھانے پینے کے کیا ہے آغاز ہو. اسی طرح ایک اور عمل ہے وہ یہ کہ اس دن یعنی یوم الاضحیٰ 10 ذی الحج کو کہ تکبیرات کا ہم کیا ہے اہتمام کریں. جب ہم نماز عید کی تیاری کرتے ہوں، نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مسجد جاتے ہوں، یا گھر میں اگر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے آج کے ماحول میں، تو تکبیرات کی کیا ہے اونچی آواز سے، بلند آواز سے کیا ہے ہمیں اس دن کیا ہے اہتمام کرنا ہے بعد نماز فجر. اسی طرح عید کے دن یعنی 10 ذی الحج کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینا، یہ بھی کیا ہے ایک مستحب عمل ہوگا. اور خاص طور پر جو ہے اس جملے کے ذریعے جو کہ صحابہ کرام اور اسلاف سے ثابت ہے کہ عید کے موقع پر اگر کسی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ان کی تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سے اور آپ سے تمام ان اعمال کو قبول کر لے جن اعمالوں کا ہم نے اہتمام کیا. کب اہتمام کیا؟ جو پچھلے ایام جو گزرے ہیں 10 ذی الحج کے، جس میں کیا ہے عرفے کے دن کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ، اور دیگر جو ہے اعمال خود نماز عید وغیرہ ہے. تو یہ جو ہے چند احکام ہیں جو 10 ذی الحج کو جو ہے جس کو ہمیں کیا ہے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اس پر کیا ہے عمل کرنا ہے. اب 10 ذی الحج کے بعد جو 3 دن ہیں 11، 12، 13 ذی الحج، یہ ایام تشریق یہ 3 دن بھی کیا ہے قربانی کے ہیں. اگر کوئی پہلے دن نہیں کر سکتا تو دوسرے دن کر سکتا ہے، دوسرے دن نہیں کر سکتا تو تیسرے دن کر سکتا ہے. اگر عید کے تیسرے دن نہیں کر پائے تو چوتھے دن بھی کیا ہے کر سکتا ہے قربانی، جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے اس سلسلے میں. اور قربانی کا وقت جو ہے چاہے وہ صبح کرے یا شام کو کرے، رات کو کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد. اور یہ جو ایام تشریق ہیں یعنی 11، 12، 13 ذی الحج، ان ایاموں میں کیا ہے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کثرت سے ذکر و اذکار اور خاص جو ہے تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ. ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج، یہ ایام یہ کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے جو کچھ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم نے نیکی کیا 10 ذی الحجہ میں اور عید کے دن ایام تشریق میں جن کا اہتمام کرتے ہیں. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے ایسا موقع کیا ہے نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.